الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد. آپ حضرات کو میں غرض و غایت وغیرہ بتا رہا تھا. اسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 چیزوں کا جاننا ضروری ہے جسے رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے اجناس علم. اجناس العلوم کی بھی کئی تقسیمات ہیں. ایک تقسیم باعتبار عقلیات و نقلیات کے ہے. یہ علم عقلی ہے یا نقلی ہے؟ اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ علم کی اولاً 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 علوم عقلیہ، نمبر 2 علوم عقلیہ. پھر علوم نقلیہ کی 2 قسمیں ہیں. علوم عالیہ عین کے ساتھ، نمبر 2 علوم عالیہ الف مدہ کے ساتھ عالیہ. اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو علوم عالیہ اور علوم عالیہ جو ہے انہی کو علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ بھی کہا جاتا ہے. تفسیر، حدیث، فقہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ علوم نقلیہ سے تعلق رکھتا ہے. اور علوم عربیت مثلا نحو، صرف، ادب، لغت، معانی، بیان، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ علوم عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ وسائل ہیں ان علوم کو سمجھنے کے لیے، تفسیر اور فقہ اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. اور حکمت، فلسفہ، منطق، رمل، جفر، نجوم وغیرہ جو علم ہے یہ تمام کے تمام علوم عقلیہ ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم کی ایک تقسیم فرعیات کے لحاظ سے ہے. علوم فرعیات کیا ہے؟ علوم اصلیہ اور علوم غیر اصلیہ. کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ علوم اصلیہ ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں وہ علوم فرعیہ میں سے ہیں. تیسری تقسیم ہے باعتبار شرعی اور غیر شرعی ہونے کے. اس اعتبار سے علوم حدیث علم شرعی ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ فرعی ہے. یہ ہوا اجناس العلم پہ بات ہوئی ہماری. اور اس سے چھٹی بحث ہے جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور علم کا مقام اور علم کا مرتبہ کیا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کو جاننی بہت ضروری ہے. تو جانیے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعلم علما افضل من علم الحدیث. میں نہیں جانتا کہ علم حدیث سے افضل بھی کوئی چیز ہے. علوم شرعیہ کتنے ہیں؟ کتنی چیزوں کو علوم شرعیہ کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 5 علوم شرعیہ ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 تفسیر، نمبر 3 حدیث، نمبر 4 فقہ، نمبر 5 اصول فقہ. ہم لوگ چونکہ عرب نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں. عجمی لوگوں کو یہ تمام شرعی کتابیں جو عربی زبان میں ہیں، چونکہ اصل ماخذ عربی زبان میں ہے، لہذا عربی کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور عربی کو ہم بغیر گرامر کے، بغیر قواعد کے سمجھ نہیں سکتے. اس لیے جو ہے نحو، صرف وغیرہ پڑھانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ طلباء جب علم نحو اور علم صرف، معانی اور بیان وغیرہ پر دسترس حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ علوم کو صحیح معنی میں سمجھ پاتے ہیں اور اس کی تفسیر اور اس کی تعویلات کو کما حق ادا کر پاتے ہیں. اس کے بغیر یہ علم سیکھنا اور اس علم کو سمجھنا اور اس کی تعویلات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چھٹی بحث ہے کتب حدیث اور تدوین حدیث.
کہ حدیث کی کون کون سی کتابیں لکھی ہیں ہمارے اکابرین نے، اور کون کون سی کتاب کی تدوین ہوئی ہے، اور کتابیں اگر تدوین ہوئی ہے تو اس کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے، اس کتاب کے نام رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے مفہوم، اس کے معانی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس تعلق سے ہمارے علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جس کی طرف آپ کو مراجعت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کتابوں کے نام کو اور اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو آپ نہیں سمجھیں گے تو دور حدیث میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جائے گی ان کتابوں کو سمجھنا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ اس لیے کہ شروع سال میں تو اساتذہ کرام تفصیلی کلام کرتے ہیں، لیکن جب سال قریب ہوتا جاتا ہے تو کبھی استاذ عبارت پڑھتے ہیں، کبھی بچے عبارت پڑھتے ہیں، اور سرسری طور پر کتاب کو مکمل کرایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا موقوف علیہ کا سال ہے۔ اس سال آپ اپنے آپ کو دور حدیث کے لیے تیار کیجئے، اور جو ضروری اصطلاحات ہیں ان کو آپ سمجھیے۔ تو اس میں ایک کتاب ہے جس کو الجوامع کہا جاتا ہے۔ الجوامع کسے کہتے ہیں؟ جن کتابوں کے ساتھ الجامع الصحیح اور الجامع الصحیح البخاری ہے، جامع مسلم ہے، جامع مصنف عبدالرزاق ہے، اور جامع ترمذی ہے، تو ان کتابوں کو جامع کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی جو کتاب ہے جس کا مقام ہے وہ ہے الجوامع، اور دوسرا جو نام ہے، دوسری جو اصطلاح ہے المسانید، تیسری ہے المعاجم، چوتھی ہے الاجزاء، پانچویں چیز ہے الرسائل الاربعینات، اور ساتویں ہے کتاب العقائد، آٹھویں ہے کتاب الاحکام، نویں ہے کتاب التاریخ، دسویں چیز ہے کتاب الزہد، اور گیارہویں چیز ہے کتاب الآداب، بارہویں چیز ہے کتاب الفتن، تیرہویں چیز ہے مسیخہ، اور چودہویں جو چیز ہے افراد و غرائب، اور 15ویں چیز ہے کتاب العلل، 16ویں چیز ہے الاطراف، 17ویں چیز ہے کتب الغریب الحدیث، 18ویں چیز ہے کتب مشکل الحدیث، اور 19ویں چیز ہے اسباب حدیث، 20ویں چیز ہے الترتیب، اور 21ویں چیز ہے الزوائد، کہ اس کتاب کو زوائد کیوں کہا گیا، 22ویں چیز ہے العمالی۔ آپ جب بخاری اور مسلم وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں آئے گا کہ العمالی فلاں، العمالی فلاں، تو عمالی سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ 23ویں نمبر پہ ہے التجرید، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تجرید بخاری، تجرید فلاں، تجرید فلاں، تو تجرید کا معنی کیا ہے، اس کا نام تجرید کیوں رکھا گیا یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور 27ویں نمبر پہ ہے تخریج، اور 25ویں نمبر پہ ہے المستدرکات، 26ویں نمبر پہ ہے السنن، کہ اس کتاب کو سنن کیوں کہا جاتا ہے، اور 27ویں نمبر پہ ہے المستخرجات، 28ویں نمبر پہ ہے الموضوعات، کہ اس کتاب کو الموضوعات کیوں کہا جاتا ہے، اور 29ویں نمبر پہ ہے تراجم، اور 30ویں نمبر پہ ہے ثلاثیات۔ ثلاثیات کی کیا معنی ہیں، ثلاثیات کس حدیث کو کہا جاتا ہے، جب ثلاثیات بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ 21ویں نمبر پہ ہے کتب احادیث مشتہرہ، اور 32ویں نمبر پہ ہے شروح الحدیث، اور 33ویں نمبر پہ ہے الاذکار، 34ویں نمبر پہ ہے ترغیب و ترہیب، کہ اس کتاب کا نام ترغیب ترہیب کیوں رکھا گیا، اس کتاب کا نام اگر ترہیب اور ترغیب ہے تو اس میں کیسے مضامین آتے ہیں، اور 35ویں نمبر پہ ہے المصاحف، اور 36ویں نمبر پہ ہے المسلسلات، جو ہم مدارس میں اکابر علماء سے مسلسلات پڑھتے ہیں اور مسلسلات کی سند بھی لیتے ہیں، مسلسلات کسے کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنی پڑے گی۔
اور 37ویں نمبر پر ہے کتب الجمع، 38ویں نمبر پہ ہے کتاب المناقب، 39 نمبر پہ ہے الفہارس، 40ویں نمبر پہ ہے الوحدان، اور 41ویں نمبر پہ ہے تعالیق، تعالیق کسے کہتے ہیں، اور 42ویں نمبر پہ ہے تراجم۔ یہ 42 نام ہے، انشاءاللہ PDF کر کے آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا، اور ان 42 نام کو آپ یاد کر لیں۔ جب آپ ان 42 نام کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر جب آپ کتب حدیث پڑھیں گے یا کوئی کتاب آپ کی نظر سے گزرے گی تو آپ اس کتاب کے سمجھنے میں اپنے آپ کو تنگی محسوس نہیں کریں گے کہ اس کتاب کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ کتاب کے نام پڑھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتاب اس موضوع پر ہے، اس کتاب کی غرض و غایت یہ ہے، اس میں صاحب مصنف یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے کہ کتب حدیث میں 8 قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ جس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے اس میں یہ 8 ہی مضمون آپ کو ملیں گے، اس سے ہٹ کے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی لیے اس کو ابواب ثمانیہ سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ وہ 8 مضمون کیا کیا ہے؟ جس کے اندر یہ 8 مضمون آ جائے تو سمجھیے کہ یہ اس کے اندر داخل ہے۔ ایک ہے اس میں سیر، سیر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی والی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بعد والی زندگی، اور ایک ہے آداب، تفسیر، عقائد۔ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط و مناقب۔ جس حدیث کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے ان کے اندر آپ کو یہ ابواب ثمانیہ سے خارج آپ ان کو نہیں پائیں گے۔ وہ 8 ہی کے دائرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ جب اس چیزوں کو یاد کر لیں گے کہ کسے کیا کہا جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، ایک مرتبہ میں بدر میں ایک غیر مقلد کے آفس پہ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کسی مسئلے پر بحث کی، اور جب میں نے ان کو دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ سے بات کرو۔ ان کے یہاں ہر پڑھا لکھا آدمی چاہے اسے کچھ آئے یا نہ آئے وہ اپنے آپ کو شیخ کہلاتے ہیں۔ ان کا مقام ان کے نزدیک بڑا مقام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ویسے تو وہ اہل حدیث کہتے ہیں لیکن سب سے بڑے مقلد وہی ہوتے ہیں۔ ہم تقلید کرتے ہیں صحابہ کرام کی، ہم تقلید کرتے ہیں ائمہ کی، اعظام کی، ہم تقلید کرتے ہیں اکابر علماء کی جن کو امت نے علماء تسلیم کیا ہے، اور یہ ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اپنی مسجد کے امام کو سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے ان کے اپنے آپ کو مقلد یہ لوگ کہتے ہیں۔ جب ہماری ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ سے بات کرو۔ میں نے کہا تمہارے شیخ کو کیا آتا ہے؟ ہمارے شیخ کو جو آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تمہارے شیخ کو کچھ نہیں آتا ہے، ان کو بخاری شریف کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات ان سے کہی تو ان کو ذرا میری بات گراں گزری۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں فوراً شیخ کو فون لگاتا ہوں۔ انہوں نے شیخ کو فون لگایا اور فون لگا کر کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا الصحیح البخاری۔ میں کہا حضرت وہ کہہ رہا صحیح البخاری؟ میں نے کہا نہیں، بخاری شریف کا یہ نام نہیں ہے۔ وہ بہت ہیر پیچ کرنے لگے، آپ بتائیے، یہ بتا۔ میں کہا میں تو بتاؤں گا، آپ جو رات دن بخاری بخاری لڑتے پھرتے ہو، ہمارے یہاں بخاری کا مقام یہ ہے کہ ہم بچے کو 7-8 سال تک پہلے اس لائق کرتے ہیں کہ بچہ بخاری کو سمجھ سکے، اس کے بعد ہم بخاری شریف اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور آپ کے یہاں بخاری کا یہ مقام ہے کہ ہر جو ہے کہ ادنا پڑھا لکھا آدمی ہوٹلوں میں اور دکانوں میں بخاری شریف لے کر کے پھرتا ہے۔ ہم تو بخاری کے معنی آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ جس پر آپ کو غرور ہے، جس کو آپ عالم دین سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا متبحر عالم دین ہے، یہ شریعت کا ٹھیکیدار ہے، پہلے آپ ان سے معلوم کرو۔ جب میں نے یہ باتیں ان سے کی تو وہ کہنے لگے، آئیں بائیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے شیخ سے میری بات کرائی، اس غیر مقلد عالم سے، اس کا نام مجیب الرحمان ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی قاظمی ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دارالعلوم سے فارغ ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ دارالعلوم سے فارغ ضرور ہے لیکن بخاری شریف میں فیل ہے بیچارہ۔
اور جس کتاب میں فعل ہے اسی کتاب کا چرچا سب سے زیادہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے جب اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام تو یہی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے بتا دو۔ پھر میں نے کہا آپ مجھ سے سنیے بخاری شریف کا نام کیا ہے۔ پھر میں نے ان کو پڑھ کے سنایا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ وہ کہنے لگا کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں، بخاری شریف سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اس پر تحریر ہے، آپ اس تحریر کو پڑھیے، صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ نام پورے کے پورا جو میں نے پڑھا ہے ایسا ہی ہو بہو بعین ہی لکھا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ کے آپ کو بات کروں گا، پھر ایک ہفتے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ آپ نے اس کو تو زبانی یاد کر لیا ہے۔ میں نے کہا زبانی ہم نے ہر چیز کو یاد کیا ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو آتا کچھ نہیں ہے اور آپ دعویٰ بہت کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جامع کسے کہا جاتا ہے؟ جامع کے اندر 8 مضامین آتے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون ہے سیر، یہ سیرت کی جمع ہے۔ ادب دوسری چیز ہے، ادب سے مراد معاشرت سے متعلق احادیث ہیں، اور تیسری چیز ہے تفسیر سے مراد وہ احادیث وہ روایات جو قرآن کریم کے تفسیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے عقائد۔ عقائد سے مراد وہ ہے جس میں ایمانیات کا بیان ہو۔ اب یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں آج کل، کوئی ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی عظمت صحابہ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کو کر، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایمان کی بات ان کو سمجھا سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہے۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے ہم ان کو ایمان کی بات کیسے سمجھائیں گے؟ ہم ان کو کہیں گے کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے اللہ کی یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ جب وہ مانے گا نہیں تو آپ ان کو شریعت کیسے بتائیں گے؟ آپ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ شریعت کو سمجھانا یہ عقل ہے، عقل سے ثابت کیا جائے گا یا نقل سے ثابت کیا جائے گا؟ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسئلہ توحید کی جو ابتدا ہے وہ عقل سے ہے، ایمان کی ابتدا جو ہے وہ عقل سے ہے۔ پہلے آپ کو ایمان عقل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کو عقل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے۔ آپ کو عقل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ صحابہ کرام کی جو ذات ہے وہ معصوم تو نہیں ہے، محفوظ ہے۔ جب عقل سے آپ ثابت کر دیں گے، بعد میں جا کر کے آپ ان کو عقائد بھی سکھا سکتے ہیں، ایمانیات بھی سکھا سکتے ہیں، تفسیر بھی سکھا سکتے ہیں، نبی کی سیر بھی سکھا سکتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ تعلق کس سے رکھتا ہے، عقلیات سے رکھتا ہے یا نقلیات سے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کوئی اعتراض ہم پر کرتے ہیں تو ہم اس اعتراض کو ڈھونڈنا چاہیے، ہم کو عقلیات کی کتابوں میں، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں نقلیات کی کتابوں میں۔ ان چیزوں کو بھی ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک ہے فتن۔ فتن کسے کہتے ہیں؟ فتن سے مراد ہے وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیش آنے والے وہ تمام فتنوں کی نشاندہی فرما دی ہو۔ یہ فتن جو ہے یہ فتنہ کی جمع ہے۔ احکام سے مراد احکام فقہیہ ہے۔ یاد رکھیے 80% مسائل وہ ہیں جس کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس میں کسی ائمہ کی کسی اور کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ 20% مسائل وہ ہیں جس میں ہمیں ائمہ کی ضرورت ہے، اہل فن کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو مسائل استنباط کیے ہیں، انہوں نے جو فنون اور انہوں نے جو شرائط کا استخراج کیا ہے، اس پر اعتماد کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو اور چیز ہے اشراط۔ اشراط کسے کہتے ہیں؟ اشراط کہتے ہیں علامات قیامت۔ اشراط کہتے ہیں علامات قیامت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں کیا کیا باتیں کہی؟ مثلا اللہ کے نبی نے کہا چھوٹوں میں ذوق ادب نہیں ہوگا، بڑوں میں ذوق ترحم نہ ہوگا، عورتوں میں حیا نہیں ہوگی، اور عریانیت عام ہو جائے گی، کاسیات عاریات جیسے ماحول پیدا ہو جائیں گے، مسجدوں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن
خشوع اور خضوع سے مسجدیں خالی ہوگی، مسجدوں کو بہت زیادہ بنایا اور سنوارا جائے گا اور اس کے اوپر اتنی محنت کی جائے گی جتنی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جسے کہا جاتا ہے اشراط، علامات قیامت۔ اور چھٹی چیز ہے مناقب۔ مناقب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، اصحاب اور مختلف قبائل اور طبقات کے مناقب کو ذکر کرنا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل، صحابہ کرام، ان تمام جماعت مقدسہ کی تعریفات جس میں آئے اسے مناقب کہتے ہیں۔ آپ جب حدیث پڑھیں گے، کسی بھی حدیث کو پڑھیں گے تو اس حدیث میں جو حدیث آئے گی، اس کتاب میں جو حدیث آئے گی، وہ حدیث انہی 8 مضمون پر مشتمل ہوگا۔ جی، اسی 8 مضمون پر منقسم ہوگا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کہ وہ 8 باتیں کیا ہیں: سیر، آداب، عقائد و تفسیر، فتن، احکام، اشراط و مناقب۔ جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ باتیں آئے گی، تو آج ہم نے آپ کو جو ہے 42 کتابوں کے نام بتائے۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے الجامع۔ الجوامع، یہ جامع کی جمع ہے، تو اس کو یاد کر لیجئے کہ جامع اسے کہتے ہیں جس میں یہ مضامین پائے جائیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو المسانید، معاجم اور دیگر ناموں سے آپ کو واقف کرائیں گے، اور آپ اس کو کوشش کیجئے کہ زبانی یاد کر لیں، اور زبانی جب آپ کو یاد ہو جائے گی، آج بچپن ہے، کل چل کے آپ کو یہ چیزیں یاد رہے گی، آگے آپ کو کام کرنے میں انشاءاللہ بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق اسی طریقے سے روا دوا